دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا. کل سے برابر میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں, مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے, مولوی صاحب دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں, بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں, شب برات کی مبارکباد دے رہے ہیں, اور ہم ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دیں. ہم بھارت میں رہتے ہیں, یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے, ہم کیسے نہیں دیں گے؟ اس سے بڑی نفرت کی بھاونا پیدا ہوگی, بڑا غلط سندیش جائے گا. طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں. اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا, کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہم یہ غور کر کے دیکھیں گے, ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے, ہمارے نبی بھی مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے. ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تہوار کی مبارکباد دی؟ کیا کبھی ان کے کسی تہوار کی مٹھائی کھائی؟ کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پرو پر, ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ کامنا دی؟ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے, آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے, ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. مگر جب مسئلہ اسلام کا آ جاتا تھا, مگر جب مسئلہ توحید کا آ جاتا تھا, مگر جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا تھا, اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے, کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں, تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو, ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو. چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں, ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو, ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں, اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے, ہمارے حبل کے سامنے, ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو. اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں, تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو, ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں. سمجھوتے کا آفر آیا ہے. اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں. آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے, مگر میرے پیارے بھائیوں شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں, ہم توحید کو چھوڑ دیں, ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا, ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا, اور آپ نے اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اے کافرو, تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا, اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے, ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ہم تمہارے ساتھ مانوتا کا سلوک کریں گے, ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ہم بھلائی کا کام کریں گے, مگر تمہارے شرک کے کام میں تمہارا سہیوگ نہیں کریں گے, تمہارے شرک کے کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے.